أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا وقت آپ یہاں بیٹھیں گے اور مجھے سنیں گے، یہ آپ کا سارا وقت مجھ پہ ایک امانت ہے۔ اگر میں نے اس وقت کے دوران کوئی غلط بات آپ کو بتائی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو قیامت کے دن میری بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یا اگر میں نے آپ کا وقت ضائع کیا لطیفے سنا کر، ہنسی مذاق کی باتیں کر کے، تو یہ بھی اس امانت میں خیانت ہوگی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، آپ کا وعظ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنے کسی وعظ میں، کسی درس میں صحابہ کو ہنسایا نہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام درس ارشاد فرما رہے ہوتے اور صحابہ کرام اپنے سر جھکا کر رو رہے ہوتے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة ذرفت من العیون وجلت من القلوب۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے ایک بار درس دیا، وہ ایسا درس تھا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سب کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے۔ نبی علیہ السلام جب وعظ کرتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی، آپ کا ذہن کیا ہوتا؟ وہی جو آپ کا فرمان ہے کہ انی لآخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون فیها۔ جب میں تقریر کرتا ہوں، وعظ کرتا ہوں، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تم کو جہنم سے کھینچ، جہنم سے بچا دوں۔ یہ اخلاص ایک واعظ کا اور ایک مقرر کا اور درس دینے والے کا ہے کہ اپنے سامعین کے ایک لمحے کو اپنے سر پہ ایک امانت تصور کرے اور اس امانت کا احساس کرتے ہوئے صحیح باتیں ان تک پہنچائے اور ان کا وقت ضائع نہ کرے۔ قصوں کہانیوں میں جو ثابت نہیں ہے
لطیفوں میں، خام خواہ ہنسی مذاق کی باتوں میں، یہ قطعاً اسلامی دروس کا پروگرام نہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں جو تمہیں دعوت دیتا ہوں اس طرح دیتا ہوں کہ میں تمہارے لیے جیسے تمہارے باپ کی جگہ پر، جیسے ایک باپ پورے اخلاص کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اس طرح میرا اور تمہارا تعلق ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا کہ میں کراچی سے آیا ہوں اور یہاں آنے کا میرا ہی کچھ فائدہ ہے۔ یہ جو اس قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں صرف سننا اور سنانا یہی فائدہ نہیں ہوتا، یہ فائدہ ہے، لیکن ایک فائدہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو بہت سے بھائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں اکیلا آپ سب سے مل رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ ملنا اور دیکھنا کسی دنیا کے مقصد کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حقت محبتی بالمتحابین فیہ، حقت محبتی بالمتظاہرین فیہ۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں میرے لیے، ان لوگوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے جو آپس میں ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں میرے لیے۔ یہ ایک کتنا عظیم انعام ہے اللہ رب العزت کا، اس نے یہ موقع دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ سب سے ملاقات ہوئی اور آپ کی زیارت ہوئی اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا این المتحابون بجلالہ، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کرتے تھے، میرے لیے ملتے تھے، میرے لیے زیارتیں کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کے لیے آج میرے پاس کیا ہے؟ اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج انہیں میں اپنے سائے تلے جگہ سے، جبکہ یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی تپش اور اس کی حرارت لوگوں کو جھلسائے دے رہی ہے، تو میں انہیں اس گرمی سے بچاؤں گا۔ بڑا لطیف اور ٹھنڈا سایہ ان کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، اس سائے تلے ان کو جگہ، ان کو جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے اور ملتے چلے تھے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ اوثق عور الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، کہ ایمان کا جو سب سے مضبوط کنڈا ہے، سب سے مضبوط، یہ پورا ایمان اور اسلام جو ہے نا، یہ ایک زنجیر کے مانند ہے جس کی کڑیاں آپس میں ملی ہوئی اور مربوط ہیں۔ ان کڑیوں میں سب سے مضبوط کڑی، سب سے مضبوط کنڈا کیا ہے؟ الموالات فی اللہ، کسی سے محبت ہو اور دوستی ہو تو اللہ کے لیے، والمعادات فی اللہ، اور کسی سے نفرت ہو اور عداوت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ نہ محبت ذاتی اغراض کے لیے ہو، نہ عداوت ذاتی اغراض کے لیے ہو، کسی کے ساتھ تعلق ہو تو اللہ کے لیے، اور ترک تعلق ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی رضا کے لیے خالص کرے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ ریاکاری کسی عمل میں آ جائے تو وہ عمل بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ کسی عمل میں ریاکاری آ جائے وہ عمل بالکل باطل، اجر و ثواب سے محروم۔
بلکہ الٹا اللہ رب العزت کے عذاب اور اس کی پکڑ اور اس کے مواخذے کا ذریعہ بن جائے اگر ریاکاری ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ایک بہت بڑے عمل کا ذکر کیا، اس حدیث کو اس عمل کو ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی قرار دیا۔ وزیر وط السلام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دین اسلام کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اچھا اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کوئی شہید ہو جائے تو اس کا اعزاز بہت بلند ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قتل ہو کر گر جاتے ہیں دو صفوں کے بیچ میں۔ دو صفیں کون تھیں؟ ایک مسلمانوں کی اور دوسری کفار کی، دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص صف اول کا مجاہد ہے اور وہیں گرا، بھاگا نہیں، دشمن کو پشت نہیں دکھائی، ڈٹ کے لڑتا رہا حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو گیا، پورا خون بہا دیا اور شہید ہو گیا۔ نیکی بہت بڑی ہے، لیکن آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے۔ اس کا یہاں آنا، لڑنا، جہاد کرنا اور شہادت کے رتبے سے سرفراز ہونا اگر اللہ کی رضا کے لیے تھا تو اللہ راضی ہوگا، اللہ اس کا اجر دے گا، اور اگر اس کا یہاں آنا صرف دنیا کی واہ واہ کی بات ہے، دنیا میں دھوم مچ جائے، شہرت داستانیں بنے اور لوگ مثالیں دیں اور روپے پیسے کا فائدہ ہو، اگر یہ مقصود ہے اسے کچھ نہیں ملے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا کہ قاتل تو فی سبیلک حتی قتلت، تیری راہ میں جہاد کیا تھا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ فرشتے کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو نے جہاد کیا ہوتا، تیری یہ نیکی قابل قبول ہوتی تو ہمارے پاس جو لسٹ ہے اہل جنت کی اس میں تیرا نام ہوتا، تیرا یہاں کوئی نام۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے فرشتوں اس نے جہاد کیا تھا، یہ عمل کیا تھا، لیکن کیوں؟ لیقال شجاع، تاکہ اس کو بہادر کہا جائے، اس کی بہادری کی دھوم مچ جائے، اس کی شہرت، یہ اس کی نیت تھی، یہ اس کا مقصود تھا۔ نیکی اس نے یقیناً کی ہے، مگر ہماری رضا اس کے پیش نظر نہیں تھی، دنیا کا دکھاوا تھا، اس کا سارا معاملہ ریاکاری پر قائم ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس حبوب ہی الی النار، اے فرشتوں اسے پکڑ لو اور اس کو الٹا کر، ٹانگیں اوپر کر دو، سر نیچے کر دو اور اس کو چہرے کے بل سیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک کر۔ اتنی بڑی نیکی بیکار ہے، کیوں؟ اخلاص نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر میرا اور آپ کا یہاں آنا کسی دنیاوی مقصد کے لیے، ریاکاری کی خاطر، یقین جانے یہ ساری محنت برباد ہے، اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک قدم کو اپنی رحمت سے بھر دے گا، برکت سے بھر دے گا، ایک ایک۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندہ بنا دے، ہمارے عمل کو جو ہے وہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہمارے قلوب اور ہمارے دلوں کو اخلاص سے خود دے، ہم کو ریاکاری سے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، یہ موضوع حافظ صاحب نے ذکر کیا ہے اور بڑا یہ ایک برگزیدہ معاملہ ہے تعلق باللہ۔ یہ بات نوٹ کر لو، اگر پوری دنیا ہمارے ساتھ، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، حفظ اقلیم کی بادشاہتیں ہم کو مل جائیں، دنیا کے سارے پہاڑ سونا بن جائے،
ساری ثروتیں اور دولتیں ہم کو حاصل ہو جائیں، اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم کلاش، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ اور اگر ہم فقیر ہوں اور در در سے دھتکارے کلاش ہو، فقر و فاقہ کا شکار ہو، دوست احباب رشتے دار سب ناطے توڑ دیں، تعلق توڑ دیں، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تعلق دنیا ساتھ جوڑ دے، ساتھ چھوڑ دے، اللہ اگر ساتھ ہے تو سب کچھ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو حق تسلیم کی بادشاہت کے باوجود ہم بالکل تہی دست ہیں، خالی ہاتھ ہیں، کلاش ہیں، اور ترس کھائے جانے کے قابل ہیں۔ یہ تعلق اتنی بڑی دولت ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی رضا، تھوڑی سی رضا سب سے بڑی دولت، تھوڑی سی رضا سب سے بڑی دولت۔ میں کسی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں چاہوں گا کہ کچھ بندی کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں، ان باتوں میں انشاءاللہ پورا دین سمٹ آئے اللہ کے توفیق سے۔ اس میں صرف دو باتوں پر غور کر لیا، ایک یہ کہ تعلق باللہ کے لیے، تعلق باللہ کے لیے سب سے عظیم سبب، سب سے عظیم قوت اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ رب العزت کی توحید۔ ایک شخص اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھتا ہے، اس کا فہم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے، جانتا ہے، اپناتا ہے، وہ شخص اللہ کے ہاں کامیاب ہے، کامران ہے۔ اور ایک شخص اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں سمجھتا، اس کے فہم میں کہیں کوتاہی ہے، کہیں قصور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ تہجد پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ہر سال حج کرے، ہر مہینے عمرے کو چلا جائے، اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ تعلق باللہ کے لیے جو سب سے قوی اور مضبوط بنیاد اور اساس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اس توحید کا جو بندہ صحیح معنی میں مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور رضا اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کی بخشش کے پروگرام بناتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، صحیح بخاری میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت جس کا خیمہ مسجد نبی میں تھا اور مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی، میرے پاس کبھی کبھی آتی تھی اور بیٹھ کر مجھ سے دین سیکھتی، باتیں کرتی۔ ایک دن وہ بیٹھی تھی، اس کی زبان پر ایک شعر آ گیا، وہ شعر پڑھ کر رو پڑی، زاروں زار رو پڑی، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ میں نے پوچھا یہ شعر کیا ہے، اس شعر میں کیا قصہ ہے، تمہیں کیا یاد آ گیا، کیوں رو رہی؟ اب پہلے وہ شعر سن لیجیے، یوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا انہ من دارت الکفر انجان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وشاح والا دن، وشاح والا دن کتنا عجیب دن، اس دن میں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی عجیب نشانیاں دیکھی، اور سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ اس اللہ نے مجھے کفر کے گھر سے نجات دی، یہ سب سے بڑی نشانی۔ کیا معنی اس کا؟ وشاح یہ سرخ موتی کو کہتے ہیں، یمن میں یہ موتی بنتے تھے، ان موتیوں کا ہار وشاح کہلاتا ہے، یعنی سرخ موتیوں کا جو ہار تھا اس والا دن
میں نے اپنے پروردگار کی قدرت عجیب نشانیاں دیکھی. تو ام المومنین نے پوچھا اس میں کیا قصہ ہے، تم نے کیا نشانی دیکھی؟ اس نے بتایا کہ میں سیاہ فام عورت ایک قوم کی لونڈی تھی اور اس قوم کی خدمت کرتی تھی. میری ذمہ داری یہ تھی کہ اس قبیلے کا ایک بچی تھی، اس کی خدمت کرنا، نہلانا دھلانا، کھلانا پلانا، اس کو پہلانا، یہ میری ڈیوٹی تھی. اس بچی کے گلے میں یہ وشاہ کا ہار تھا، سرخ موتیوں کا ہار تھا. ایک دن میں اسے نہلا رہی اور وہ ہار اتار کے میں نے ایک طرف رکھ دیا. اوپر سے چیل آئی، وہ سمجھی کہ یہ کوئی گوشت کی بوٹی ہے. اوپر سے اس نے یہ سمجھا، جھپٹا مار کے وہ ہار اٹھا کے لے گئی. ہار گم ہو گئی. اب میں پریشان، میں نے قوم کو خبر دی کہ چیل بچی کا ہار لے گئی. ہار بڑا قیمتی تھا. قوم نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. چیل بڑا ہار کیوں لے جا سکتی ہے، اس کو اس سے کیا تعلق، کیا بات ہے کہ ضرور تم نے چوری کر لی. میں دعائیاں دے رہا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی اور ایک عرصہ میں نے آپ کی خدمت کی، لیکن کوئی میری بات پر یقین نہیں کر رہا. آخر جرگا بیٹھا، اس قبیلے کے سردار نے فیصلہ کیا کہ اس کی تلاشی لی. تلاشی لی گئی، سامان دیکھا گیا، کمرہ دیکھا گیا، ہار برآمد نہ ہوا. اس نے دوسرا فیصلہ جاری کیا کہ اس کا لباس اتار دو اور اس کی پوری تلاشی دو، اس نے کہیں چھپا رکھا. چنانچہ اب یہ بات طے ہو گئی کہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے مجھے برہنہ کرنے کے لیے کہ پوری طرح تلاشی لیجیے، ہار کہاں چھپا رکھا. اب برہن کی پوری قوم کے سامنے اس احساس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سوچ رہی ہوں کس کو پکاروں، کون میری مدد کرے. آخر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میری یہ قوم ویسے تو بتوں کی پجاری ہے، لات و منات و عزا کی پجاری ہے، لیکن جب اس قوم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کسی اللہ کو پکارتے ہیں، کسی اللہ کا نام ہے. اس اللہ کو میں جانتی نہیں، لیکن قوم عام حالات میں بتوں کی پجاری ہے، لیکن جب کوئی مشکل گھڑی آتی، مشکل وقت آتا تو ان بتوں کو فراموش کر کے اللہ کو پکارتا. میں نے سوچا کہ میں بھی مجھ پر مشکل آ پڑی، اسی اللہ کو پکارا. میں نے اسی اللہ کو دل میں پکارا، یا اللہ جب اس قوم پر مشکل آتی تجھے پکارتی، میں تجھے جانتی نہیں، لیکن اس قوم کی دیکھا دیکھی تو ان کی مشکلیں حل کرتا آیا ہے. میری مشکل آن پڑی، میری مشکل حل فرما دے. اندر ہی اندر یہ دعا کر، بس یہ دعا کرنی تھی. ادھر وہ قوم کے افراد کھڑے ہوئے مجھے برہنہ کرنے کے لیے، ادھر وہ چیل سب کے سامنے دوبارہ آئی اور سب کے سامنے ہار وہاں پھینک کر چلی گئی. اللہ کو پکارا، ابھی اللہ کا تعارف نہیں، ابھی لا الہ الا اللہ کا علم نہیں، نہ کلمہ پڑھا نہ اس کی معرفت. اس اللہ کو پکارا، اللہ نے پکار سن لی، مشکل حل کر دی، اور قوم نے دیکھا کہ ہار سامنے پڑا ہے. سب کے سر شرمندگی سے جھک گئے اور اپنی بات انہوں نے واپس لے لی، اور اللہ نے میری عزت کو قائم اور بحال کر دیا. یہ واقعہ ہو گیا. لیکن اصل جو اللہ کی قدرت کی نشانی میں نے دیکھی وہ کیا ہے، وہ آگے آ رہے ہیں. یہاں تک حدیث صحیح بخاری میں، آگے جو حدیث کا حصہ ہے وہ دیگر کتب میں موجود ہے. اصل بات یہ ہوئی کہ میرا دل اس قوم سے متنفر ہو گیا. حالانکہ میں نے ایک عرصہ اس قوم کی خدمت کی، مگر میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس قوم نے مجھے یہ صلہ دی، مجھ پہ جھوٹا الزام لگا دیا، میں اس قوم سے متنفر ہوں. اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس قوم کو چھوڑ دوں، اس قوم کو چھوڑ دوں. یہ چھوڑنے کی توفیق دی اللہ کی طرف سے دل میں. اللہ نے اس کفر کے گھر سے نکال دیا. اب میں سوچ رہی ہوں کہاں جاؤں، اکیلی یہاں سے نکلوں.
100 ڈاکو چور، اور پھر رستے میں جنگل درندہ مجھے چیر پھاڑ کر کہاں جاؤں؟ اب میں انتظار کر رہی ہوں کوئی قافلہ آئے، اس قافلے میں شامل ہو جاؤں اور پھر میں اسی اللہ کے سپرد ہو جاؤں جس اللہ کا میں نے نام لیا اور اللہ نے میری مدد کی۔ اب یہ ایک رات میں پوری طرح جاگ رہی تھی اور دور سے کسی قافلے کی آمد کا شور ہو، قافلہ آیا۔ رات کی تاریکی میں کمرے سے نکلی اور وہ قافلہ رفتہ رفتہ قریب آ گیا، اور میں اس قافلے میں اندھیرے کی تاریکی میں، اندھیرے میں اس قافلے میں شامل ہو گئی، اس قافلے میں داخل ہو گئی، اور وہ قافلہ رواں دواں ہے۔ اس خاتون کا یہ بیان ہے کہ میں نے دیکھا وہ قافلے والے ہر بات پہ اسی اللہ کو یاد کر رہے، کبھی الحمدللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی اللہ اکبر، اسی اللہ کی باتیں ہو، اور کبھی کبھی ایک شخصیت کا وہ ذکر کرتے جس شخصیت کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ شخصیت اس قوم، اس قافلے کی لیڈر، اس قافلے کی سردار، اور وہ شخصیت اس اللہ کا رسول ہے، اس اللہ کا نمائندہ ہے۔ اب میرا دل بے قرار ہے اس شخصیت کو ملنے کے لیے۔ دیکھیں نا یہ کتنا عجیب بات ہے، جو لونڈی کفر کے گھر میں پڑی ہوئی، اللہ نے کس طرح توفیق دی، کس طرح وہاں سے نکالا، اس قافلے میں شامل کیا، اور قافلہ بھی کسی عام لوگوں کا نہیں بلکہ قافلہ بھی نبی اسلام کے صحابہ کا، نبی اسلام کے صحابہ کا۔ چنانچہ وہ قافلہ چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑی ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ نے ہاتھ تھام لیا۔ دیکھیں تعلق باللہ جس کا آغاز معرفت پر نہیں ہے، ابھی اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کا نام لے لیا، بس صدق قلب اللہ نے ہاتھ تھام لیا، دل اچاٹ کیا، اس قوم، اس عورت کو وہاں سے نکالا، پیغمبر اسلام کے صحابہ کے قافلے میں شامل کیا، پھر نبی اسلام کے سامنے پہنچی، خدمت عزت میں حاضری دی، اسلام قبول کر لیا۔ اور ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح ہاتھ تھامتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا خیمہ مسجد نبوی کے اندر گاڑ دیا۔ اللہ، یہ مسجد نبوی میں رہے، اس کا خیمہ یہاں گاڑ دیا، خیمہ وہاں گاڑ دیا گیا۔ کیا اللہ نے اس کی دعا سنی، اور کس طرح اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تھام لیا، مسجد نبوی میں خیمہ گاڑ، اور اس کو کیا کیا سعادتیں حاصل ہو رہی، 5 نمازیں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پڑھ رہی، بار بار پیغمبر اسلام کا دیدار ہو رہا، مسجد نبی میں جھاڑو دے رہے، مسجد کی صفائی کر رہے۔ پھر صحابہ، ہر صحابی کی خواہش کہ اس عورت کو میں کھانا بھجواؤں، ہر صحابی کی مہمان ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور دیگر امہات المومنین، سب کے گھر ساتھ ساتھ ہے، ان سب کا قرب، ان سب کا پڑوس، ان سب کا بار بار دیدار اور زیارت، ان سے علم حاصل کرنا۔ دیکھیں تعلق باللہ کیا اس کے ثمرات ہیں، اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے مسجد میں، وہ عورت نظر نہ آئی، وہ عورت دکھائی نہ دی۔ پوچھا کہ فلاں عورت کہاں گئی، دکھائی نہیں دے رہی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس کا انتقال ہو، فرمایا کہ افلا آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے سوچا کہ آپ آرام میں ہوں گے، آپ کے آرام میں خلل آئے گا، اس لیے ہم نے اس کو کفن دے کر، غسل دے کے، اور اس کی تزہین کر دی جنازہ پڑھ کر، تاکہ آپ کے آرام میں خلل نہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلونی علی قبرها، مجھے اس کی قبر دکھاؤ کہاں پر۔ اللہ اکبر، صحابہ نبی علیہ السلام کو لے کر اس کی قبر پہ چلے گئے اور پیارے تھے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ یہ تعلق باللہ، اس خاتون کا تعلق باللہ ابھی موہوم ہے، ابھی اس کو علم نہیں کہ اللہ کون ہے، کیا اس کا تعارف، کیا اس کی توحید کے تقاضے، اور اللہ نے اس کی سن لی، اللہ نے اس کی سن لی، اور کیسی سنی، یہ سارا واقعہ آپ نے سنی۔ میرے دوستوں نے اگر یہ تعلق اللہ کے ساتھ ہمارا قائم ہو جائے پوری معرفت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ، اس کی توحید کے تعارف کے ساتھ، تو کیا اس کی برکات ہے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارا ہاتھ پکڑے گا اور کس طرح دنیا اور آخرت کی طاعت سے ہم کو عطا فرمائے گا اگر یہ تعلق جہل اور کسی فہم کی احساس پر نہ ہو بلکہ معرفت اور علم کی بنیاد۔ تبھی تو قرآن پاک اللہ پاک کا ارشاد ہے من یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جو شخص طاغوت کا انکار کرے، یؤمن باللہ، ایک اللہ کو ماننا، یہ انکار علم کے ساتھ ہے اور یہ ایمان علم اور معرفت کے ساتھ ہے، تو کیا ہوگا؟ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، اس شخص نے ایک سب سے مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لها، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سہارا اللہ رب العزت کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ پریشان سے پریشان گھاٹی آ جائے، دنیا کی پریشانیاں تو ذکر ہی نہیں، لیکن مرنے کے بعد ایک انسان کتنا پریشان ہے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے لا تتمنوا الموت لضر نظر بكم، اور ایک حدیث ہے فإن حوض المطلع شدید، اگر تم کو کوئی تکلیف آ جائے، سختی آ جائے تو اس سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرے۔ فإن حوض المطلع شدید، کیونکہ مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنے کا جو پہلا منظر ہے بڑا سخت اور ہولناک ہے۔ امیر عمر فرمایا کرتے تھے اگر مجھے دنیا کے خزانے لے جائیں، پورا خزانے لے جائیں، اور میں وہ خزانے اللہ کے دین میں دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ اللہ رب العزت مجھے مرنے کے بعد اس قریب منظر سے، اس خوفناک منظر سے بچا لے۔ یہ معاملہ سب پر آنے والا ہے، موت سب پر آنے والا ہے، کوئی موت معمولی چیز ہے؟ سیر اعلام النبلاء امام صاحبی کی کتاب، اس میں ایک واقعہ لائے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، ان کا آخری وقت ہے، موت سامنے کھڑی ہے، آخری وقت، اور ان کا بیٹا عبداللہ ان کی چارپائی پر بیٹھا ہوا، آخری وقت۔ عمرو بن عاص بہت بڑے تاجر ہیں، اسی دوران ایک صندوق اس کمرے میں لایا گیا، اور لانے والے نے بتایا جناب عمرو بن عاص کو کہ یہ آپ کی فلاں تجارت کا نفع ہے، جو فلاں علاقے کی آپ کی تجارت ہے یہ اس کا نفع ہے، اور وہ چاندی اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا، درہم و دینار سے بھرا ہوا تھا، اتنا بڑا صندوق، کم مال نہیں، لیکن اب سفر آخر کی تیاری، موت سامنے کھڑی ہے، اور یہ صندوق بالکل بے قیمت ربی کا، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ یہ صندوق تم لے لو، میں تمہیں دیتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، تاکہ کم از کم اس صندوق کے حساب سے بچ جاؤ، تم لے لو۔ عبداللہ نے کہا کہ مجھے اس صندوق کی کوئی حاجت نہیں، عبداللہ بڑے زاہد صحابی تھے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو جناب عمرو بن عاص نے کیا فرمایا کہ یاد نہیں تھا ملیۃ فعرا، اے کاش اس صندوق میں آج درہم و دینار نہ ہوتے بلکہ بکری اور گائے کی لید ہوتی، اور
مینگنیاں ہوتی، اس میں گوبر ہوتا ہے، کاش اس میں درہم و دینار نہ ہوتا، اس میں گائے کا گوبر ہوتا۔ اس کا معنی موت سامنے کھڑی ہے اور ہوش و حواس کی باتیں کریں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا ابا جان آپ پر ایک نزا کا عالم جاری ہے، لیکن آپ کی عقل بھی بالکل ٹھکانے پر محسوس ہو رہی ہے، بڑی آپ ہوش و حواس کی باتیں کریں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس موت کے احساسات کیا ہیں؟ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ موت بھی سامنے کھڑی اور آپ کی عقل بھی ٹھکانے پر ہے، ہوش و حواس بھی قائم ہے، تو کیا موت کی کچھ احساسات بتا سکتے ہیں؟ عمرو بن عاص نے کیا فرمایا؟ یا بنی الموت اشد من ان یوصف، بیٹا مجھے موت محسوس ہو رہی ہے، لیکن موت کی کیفیت اور اس کا حال بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، ایسے الفاظ بنے ہی نہیں جو الفاظ موت کی کیفیت بیان کرتے ہیں، وہ الفاظ بنے ہی نہیں۔ فرمایا پھر بھی میں تمہارے قریب، تمہارے ذہن کے قریب ایک دو باتیں کرتا ہوں اس موت کے حوالے۔ فرما کے کأن جبال رضوا فوق اعناق، اس وقت کہ موت میرے قریب قریب آ رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، رضوا ایک پہاڑی سلسلہ لگتا ہے وہ سارا اٹھا کر میرے سر پہ لاد دیا گیا، اتنا بوجھ، رضوا پہاڑ میرے سر پہ لاد دیا، وکأن بطنی شوکا، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا پیٹ جو ہے وہ خطرناک کانٹوں سے بھرا ہوا، وکأن نفسی یخرج من ابرہ، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا یہ سانس جو ہے یہ سوئی کے ناکے سے آ رہا ہے، جو سوئی کا سوراخ ہوتا ہے، میرا سانس مجھے اتنا گھٹا ہوا، اتنا تنگ محسوس ہو رہا ہے، اس قدر حبس محسوس ہو رہا ہے کہ لگتا ہے میرا سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہا ہے۔ یہ ہے موت کا منظر۔ کچھ سے بچ سکتا ہے موت سے؟ صحیح بتائیں، کچھ دعویٰ کریں مجھے موت نہیں آئی، میں اللہ کا بڑا لاڈلا ہوں، مجھے موت نہیں آئی۔ الا ان موت محمد دلیل الا ان احد ليس لله غالب، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال فرما جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمین کی پشت پر کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ یہ موت ہے۔ اب یہاں تمہیں سہارے کی ضرورت ہے، اور خالق کائنات کیا فرمایا؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جو طاغوت کا انکار کر دے اور ایک اللہ کو مان لے، اس کی توحید کو پہچان لے، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ سہارا یہاں کہاں ہے؟ یہ سہارا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لے، لا ان کا صدق عبدی افرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ۔ قبر کھودی جا رہی ہے اور قبر میں اس کو اتارا جا رہا ہے، اوپر اس کی رپورٹ دیکھی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اعلان آتا ہے کہ فرشتوں یہ شخص نیک ہے، موحد ہے، نیک ہے، ایسا کرو کہ اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے نیچے جنت کا بستر ڈال دو، جنت کی کھڑکیاں اس قبر میں کھول دو، اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دو، اور جو اس کے نیک اعمال تھے، اس کی توحید تھی، اس کو خوبصورت انسان کی شکل میں ڈال کر اس کے ساتھ بٹھا دو تاکہ میرا بندہ تنہا نہ رہے، ایک خوبصورت چہرہ اس کے ساتھ ہو، اس کی قبر کی وحشت کو، اس کی قبر کی تنہائی کو دور کرے، اس کی انسیت کا اور محبت کا سامان بنے۔ اللہ نے پکڑ لیا، میں یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ، جو ہر طاغوت کا انکار کر دے اور ایک اللہ کو مان لے، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا، ایک ایسا مضبوط تعلق اس نے حاصل کر لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہے تعلق باللہ کے ساتھ۔ اب یہ طاغوت کیا ہے جس کا انکار کرنا؟ دو باتیں ہیں،
طاغوت کا انکار کر دے اور ایک اللہ پر ایمان لے۔ میرے بھائیو، 4 چیزوں میں سے ایک چیز طاغوت، 4 چیزیں طاغوت ہو سکتی ہیں، ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، وہ شخص جو اپنی عبادت کی دعوت دے کہ میری عبادت، جیسے فرعون طاغوت اپنی عبادت کی دعوت دے، وہ طاغوت۔ دوسرا، وہ شخص جو خود تو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے رہا مگر لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، فلاں درگاہ اور فلاں مردہ فلاں زندہ، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ خود بری ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر لوگ سمجھتے ہیں بڑا یہ ٹھیک تھا، ہم اس کی عبادت کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کبھی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، مگر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، اللہ کے مقابلے میں انہوں نے طاغوت بنا دیا، وہ خود نہیں، خود وہ بری، اللہ کے نبی جنتی۔ ان دونوں کی عبادت کا انکار کرنا پڑے، دونوں کی عبادت کا انکار کرنا پڑے۔ نہ میں اس کی عبادت کروں گا جو خود اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس نے خود تو دعوت نہیں دی مگر لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تیسرا کون؟ یہ سارے معنی امام ابن قیم نے بیان کیے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی اطاعت کی دعوت ہے کہ میری مانو، میں تمہارا لیڈر، قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی بات منوانے کی کوشش کرے، وہ طاغوت، وہ خود طاغوت بن گیا، اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جس نے خود اپنی اطاعت کی دعوت نہیں دی مگر لوگ دیکھتے ہیں بڑا عالم ہے، بہت بڑا فقیر محدث ہے، ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی ہر بات مانیں، ہر بات قبول کریں، حالانکہ خود بری ہے، اس نے کبھی اپنی پیروی کی دعوت نہیں دی۔ ان دونوں کا انکار کرنا پڑے گا، دونوں کا یہ چاروں چیزیں ہو گئی۔ یعنی پہلی 2 چیزوں میں ان کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت، دوسری 2 چیزوں میں ان کا انکار کر کے صرف اور صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو جو شخص اس نقطے کو سمجھ جائے، اس کو اپنا لے، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے۔ مرنے کے بعد انسان اس سہارے کا محتاج ہے۔ دنیا میں سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے نوکر چاکر ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ایک تعلق قائم ہے، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد کیا جائے عالم برکت کیسے گزرے گا؟ وہاں کوئی سہارا نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ نوکر، وجود دوستانے جو رہتا تھا ہمیشہ وہی شخص آج تنہا جا رہا ہے، اور یہ تنہائی موت سے شروع ہوگی اور اس وقت تک قائم رہے گی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے یا جہنم میں داخل نہ ہو، اس وقت تک قائم۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر وفا ہوگا اور قائم ہوگا، بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا، باپ اپنے بیٹے کو دیکھے گا، لیکن اس کا حال نہیں پوچھ سکے گا، بیٹا تیرا کیا ہے؟ ماں جو دنیا میں اپنے بچوں پر اپنی ممتا نچھاور کرتی تھی اپنے بیٹے کو دیکھے گی، اس کا حال نہیں پوچھ سکے گی۔ نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، یہ سارا سفر تڑے تنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اکیلے کھڑا ہو، مزاج شراط کھلے شراط سے گزر رہے اکیلے گزر، سارے حساب و کتاب کے براہ تبے تنہا طے کرے، وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ۔ تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہیں، سوال کرنے ہیں، اور سوال بھی اس طرح کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں۔ اتنی خطرناک یہ عدالت، اس کا سامنا کر سکو گے؟ بالکل نہیں۔ لیکن اگر اللہ کے ساتھ سچا تعلق ہوگا،
وہ تعلقات کے سارے معنی جو ہم نے عرض کیے، یہ تعلق باللہ وہ سہارا ہے، ایک عظیم سہارا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے عرض کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ جڑ جائے اور منسلک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کے پروگرام بناتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں وہ بخشا ہوا بندہ ہے، بخشا ہوا ہے۔ ایک حدیث خود سے جامع ترمذی کی حدیث مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، اللہ فرما رہے جب تک تو دو کام کرتا رہے، دو کام، جب تک تو دو کام کرتا رہے اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں۔ وہ دو کام کون سے؟ ما دعوتنی، جب بھی پکارے مجھے پکارے، کسی اور کو نہیں، ورجوتنی، اور جب بھی امید قائم کرے میرے ساتھ کرے، کسی اور کے ساتھ۔ تو یہ دو کام پوری ذمہ داری سے پوری زندگی کرتا ہے، جب بھی پکارے اللہ کو پکارے، اور جب بھی امید قائم کرے اللہ کے ساتھ کرے، اللہ فرماتا ہے اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو بخشتا رہوں گا، بلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ یا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لاغفرن لك على ما كان منك ولا ابالي۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے، اتنے گناہ ہو کہ ڈھیر آسمان تک پہنچ چکے، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے سچے دل سے استغفار کر، 70 سال کے گناہ، 100 سال کے گناہ، اتنا ڈھیر بن چکا ہے کہ آسمانوں کو پہنچ چکا ہے وہ ڈھیر، پھر تو مجھ سے سچے دل سے ایک دفعہ استغفار کر لے، لاغفرن لک، تیرے ایک بار کے استغفار سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر۔ بنیاد وہی ہے، جب بھی پکارے مجھے پکارے، کسی اور کو نہیں، اور جب بھی امید قائم کرے میرے ساتھ کرے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ان دو بنیادوں پر قائم ہو کر تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھو رہے، سچے دل سے استغفار کر لے، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ وفضلا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لے ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھے اس طرح آ کر ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، شرک نہ کیا، توحید پر قائم رہا، باقی تیری پوری زمین گناہوں سے بھری، شرک نہیں، تیرا عقیدہ توحید پر قائم، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے سارے گناہوں کو ختم کر کے اس کی جگہ اپنی مغفرت اور اپنے فضل اور رحمت کے خزانے بھر کے تجھے لوٹا دوں۔ یہ توحید کے فائدے، یہ تعلق باللہ ہے، جب یہ تعلق توحید کی بنیاد پہ جڑ جائے، طاغوت کا انکار ہو اور ایک اللہ پر ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ تھام لے۔ اب کیسا تھا نا، سارے گناہ معاف کر دیں، کیسا تھا نا، گناہوں کو معاف کر کے اپنی مغفرت کے، فضل کے، رحمت کے خزانوں سے جھولیاں بھر دی، ایسا تھام لیا اس نے۔ تو سب سے قوی سہارا جو ہے تعلق باللہ کے لیے، وہ عقیدہ توحید کا سہارا۔ اب ہم نے ایک بات عرض کی شروع میں کہ فہم کے ساتھ جو اس عورت کا واقعہ بیان کیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، حالانکہ اس کو لا الہ الا اللہ کا علم نہیں تھا۔ اگر ہم یہ تعلق جوڑے لا الہ الا اللہ کے علم کے ساتھ تو کتنا فائدہ ہوگا۔ اس خاتون کی مثال ہم نے سن لی، اس کو کیا فائدہ ہوا، اللہ نے کس طرح اس کو تھام لیا۔ لیکن اگر یہی تعلق علم کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو، ٹھوس عقیدے کے ساتھ ہو، تو اللہ کے ہاں کیا ہم کو جو ہے وہ اس کا فضل، اس کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں حاصل ہوں، کتنا یہ عظیم اور ٹھوس سہارا ہم کو مل جائے، جو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔
تو پھر آئیے تھوڑا سا علم اس کا حاصل کریں. میں چند منٹ آپ کے دوں گا کہ اس کلمے کا علم کیا ہے. لا الہ الا اللہ سب کو آتا ہے، سب پڑھتے ہیں، بچے بچے کی زبان پر ہے، لیکن میرے بھائی صرف زبان پر ہونا کافی نہیں، صرف زبان پر ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کا علم ضروری ہے. آپ سوال کریں کہ اس عورت کو تو بغیر علم کے کام آ گیا، اس کی بات تو بن گئی تھی لیکن نہیں بنی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا، سکھائے بغیر نہیں چھوڑا. اس کے معاملے کا آغاز اللہ کے نام سے ہوا، اللہ کے ذکر سے ہوا، اگرچہ پہچان نہیں تھی مگر اللہ نے پھر اس کو پہچان کروا دی، اس کو علم عطا فرما دیا، جس کا معنی یہ کہ اس کا علم حاصل ہونا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، اور بغیر معرفت کے، بغیر علم کے اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو کیا اس کا علم، کیا اس کی معرفت؟ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ یہ دو جملے ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ، دو جملے، لا الہ اور الا اللہ. لا الہ کا ایک مستقل معنی ہے اور الا اللہ کا بھی ایک مستقل معنی ہے. جب تک ان دونوں معنی کو پہچانو گے نہیں، اپناؤ گے نہیں، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اب لا الہ کیا ہے؟ لا عربی زبان میں حرف نفی، اس کا معنی نہیں، لا کا معنی نہیں، لا کا معنی نہیں، الہ نہیں ہے کوئی معبود. الہ اس میں نکرہ، علماء بیٹھے اس میں تنکیر کا عموم کا معنی ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی معبود نہیں، ہر معبود کا انکار. وہی طاغوت جو ہر طاغوت کا انکار کرے، بالکل وہی بات ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی فوج، نہ کوئی زمین پر، نہ کوئی آسمان، نہ کوئی فضا، بالکل انکار، مطلق نفی. نہ کوئی لاہور میں، نہ کوئی کراچی میں، نہ کوئی اجمیر میں، نہ کوئی پاک پتن. لا الہ کوئی معبود نہیں. یہ لا الہ کا ہے، یہ پہلا جز. دوسرا جز الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. لا الہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے. انکار کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں. ثابت کس کو کر رہا ہے؟ صرف ایک اللہ ہی سچا معبود ہے. بس. اب ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، بھائی اس کا پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ کوئی معبود نہیں. اور تم کہو کہ نہیں فلاں معبود ہے، تو آپ نے کلمے کو مانا. الا اللہ کیا ہے؟ صرف ایک اللہ معبود ہے اور کوئی نہیں. آپ کہیں کہ نہیں فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، آپ نے کلمے کو مانا نہیں. بالکل سادہ سی بات. اس کلمے کو مانے بغیر، پڑھے بغیر، اس کو قبول کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ یہ ہے معرفت. اگر یہ معرفت ہمارے دل میں ہو، اس یقین اور معرفت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کو اپنا لے، پوری زندگی اس توحید پر قائم ہو جائے، تو یقیناً یہ کامیابی کا راستہ اور تعلق باللہ کی سب سے مضبوط اساس ہے، سب سے مضبوط. میری یہ بات نوٹ کر لو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں جڑ سکتا. بات نوٹ کر لو، اس کی توحید کو مانے بغیر، اس کی توحید کو سمجھے بغیر اس کے ساتھ تعلق نہیں جڑ سکتا. آپ 40 سال الٹے لٹک جائے کنویں کے اندر، کہتے کچے دھاگے پر لٹکا رہا 40 سال تک ہمارا پیر. یہ کوئی راستہ نہیں. الٹا لٹکنا کچے دھاگے پر، نہ کوئی دین ہے نہ اللہ کے دل کی تعلیم.
یہ تعلق باللہ کا راستہ نہیں ہے. تعلق باللہ کا راستہ اللہ کی توحید. آپ ہر سال حج کریں، ہر مہینے عمرہ کریں، نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، ضحیٰ پڑھیں، ہر نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں. اگر توحید نہیں ہے تو ان میں سے کوئی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتی. زکوٰۃ دیں، مسئلے بنا دیں، یتیم خانوں کی سرپرستی کریں، مدارس بنا دیں، جو چاہے کریں، ان میں سے کوئی چیز آپ کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتی. ان میں سے کسی چیز کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اگر یہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، جڑنا چاہتے ہو اپنے رب کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ، تو اس کی پہلی جو کڑی ہے، خشت اول، وہ اللہ کی توحید. سب سے ضروری نقطہ ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی توحید جس معنی کے ساتھ نے ذکر کی، یہ اللہ کا حق ہے. یہ اللہ کا حق ہے. اس حق کو مان لو گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سارے حقوق پورے کر دے. اس حق کو پامال کر دو گے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سارے حقوق کو پامال کر دے. تمہارے حقوق کیا ہے؟ تمہیں کھانا چاہیے، امن چاہیے، قیامت کی جنت چاہیے. یہ سب تمہاری ابتدا ہے. تم طلب کرنا چاہتے ہو تو اس حق کے توحید کو سمجھ لو. یہ ہم نے بات کہاں سے لی کہ اللہ کی توحید اللہ کا حق ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، پیغمبر اسلام کے فرمان سے. ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک سواری پر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سوار تھے. صحیح بخاری کے. چلے جا رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں. پیغمبر اسلام نے سوچا کہ معاذ کو کچھ علم دیا جائے، جس کو علم عطا کیا جائے. پیغمبر اسلام کو معاذ سے بڑی محبت ہے، بڑا ان کو علم دیتے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ واللہ یا معاذ انی لأحبک، اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. آپ نے معاذ سے اتنا علم دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ ان معاذ یأتی یوم القیامہ امام العلماء رتوۃ، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ میری امت کے سارے علماء کی قیادت کرے. میری امت کے سارے علماء، سارے محدثین، سارے فقہاء پیچھے پیچھے ہوں گے اور معاذ سب سے آگے ہوں. یہ معاذ بن جبل کا مقام. سواری پر سوار ہے اور اللہ کے پیغمبر نے معاذ کو اور علم دینا چاہا. پوچھا اے معاذ اتدری ما حق العباد، ما حق العباد، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یہ بات جانتے ہیں؟ اب حق کی بات ہو رہی ہے. دو حق، ایک اللہ کا حق بندوں پر، دوسرا بندوں کا حق اللہ پر. بڑا ایک عظیم معاملہ، حقوق کی بات ہو رہی ہے. عرض کیا کہ اللہ رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا. آپ مجھے تعلیم دیجئے، علم دیجئے تاکہ میں بھی جان لوں. تو رسول اللہ تم نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرتے رہیں. صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں. کیا بات پوری ہو گئی؟ نہیں، بات پوری نہیں ہوئی. ابھی توحید ناقص. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، یہ توحید ناقص. بات پوری اگلے جملے سے ہوئی بڑا یشرکوا بہ شیئا، اور عبادت کرتے رہے اور ہر شرک کا انکار کرتے، ہر شرک کی نفی کرتے. توحید کی بات نفی اور اس بات دونوں کے ساتھ. آپ نے قرآن سنا جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان کرے. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے. توحید کا معنی نفی اور اس بات کے بغیر مکمل کوئی نہیں سکتا. اور یہاں وہی دو چیزیں. اللہ کا حق کیا ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، یہ اس بات ہے. نفی کیا ہے؟ فلا یشرکوا بہ شیئا، اور کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، ہر شریک کا انکار کر دیں، ہر شرک کی نفی کر دیں. یہ اللہ کا حق ہے. اگر بندے اس حق کو پورا کر لیں تو پھر بندوں کا اللہ پر ایک حق ہے.
بندوں کے اللہ بنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص کسی کام پہ مجبور کر سکتا ہے؟ وہ کسی کی محبت سے مجبور ہے؟ اس پر کوئی بندہ کوئی چیز فرض کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں تجھ پر یہ حق ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن دیکھو توحید کی عظمت، اللہ تعالیٰ خود اپنے اختیار اپنی محبت سے اس توحید کی عظمت کی بنا پر بندوں کا ایک حق اپنے اوپر قائم کر رہے ہیں۔ اللہ مجبور نہیں، مگر توحید کا مسئلہ اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کا ایک حق خود اپنے شوق سے اپنی محبت سے اپنے اوپر قائم کر رہے ہیں۔ میرے بندے تیرا مجھ پر ایک حق ہے، وہ کیا حق ہے؟ اللہ معذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اگر تو پوری زندگی میری عبادت کرتا رہے، ہر شریک کا انکار کرتا رہے، ہر شریک کی نفی کرتا رہے، تو پھر تیرا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تجھے کبھی جہنم کا عذاب نہ دوں، جنت میں داخل کروں۔ یہ توحید کی عظمت، لیکن یہ تعلق باللہ اس توحید کے بغیر قائم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا حق، اس کو پورا کرو گے تو اللہ رب العزت ہمارے سارے حقوق کی حفاظت کرے گا، جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا، گناہ ہو گئے ان کو بخشے گا، ان کی بخشش کے اللہ تعالیٰ پروگرام بنائے گا۔ مثلا کیا پروگرام؟ آئیے دو حدیثیں سنیں۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی ابو ہریرہ نے سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن کس خوش نصیب انسان کی سفارش کریں؟ شفاعت، مسئلہ شفاعت آ گیا۔ یہ حق ہے، اللہ کے پیغمبر شفاعت کریں گے، شفاعت کے ذریعے کئی مومنوں کو بخشا جائے گا، ان کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سوال کیا ہے کہ آپ کس کی شفاعت کریں؟ شفاعت کے حوالے سے بڑے مفروض ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن آؤ سنو اللہ کے پیغمبر کیا فرمایا کہ میں کس کی شفاعت کروں، قیامت کے دن کس کی سفارش کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میں قیامت کے دن صرف ان بندوں کی شفاعت کروں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا بالکل خالص۔ معنی صرف یہ کلمہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ خالص ہونا ضروری۔ خالص کیا ہے؟ خالص کون ہے؟ خالص وہ ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ توحید میں کس چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے؟ شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ توحید خالص ہوگی، خالص توحید لے کر آئے، اس میں کسی قسم کے شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہوگی، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کے مستحق ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث صحیح مسلم امام احمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ قد دعا بها، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دے رکھی ہے، ہر نبی سے کہہ رکھا ہے اور کہہ دیا کہ تم ایک دعا کر لو، وہ دعا میں یقیناً قبول کروں گا۔ ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، قد دعا بها، ہر نبی وہ دعا کر چکا، ہر نبی وہ دعا کر چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا، میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس دعا کا اختیار دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا تم جو چاہو کر لو، میں قبول کروں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں کی، وہ دعا نہیں کی تھی، اتخذت بها، میں نے اس دعا کو سنبھالا ہوا، اس دعا کو سنبھالا ہوا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بڑے خطرناک موقع آئے، طائف کی وادی میں آپ کو پتھر مارے گا، لہو لہان کیا گیا،
تو دعا کا حق استعمال کر لیتے، نہیں کیا۔ جنگ احد میں آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، چہرے پر زخم آیا، دندان مبارک شہید ہوئے، نگہال ہو کر ایک گھاٹی میں گرے، کھائی میں گرے، وہ دعا کر لیتے، نہیں کیا۔ شیخ ابی طالب میں 3 سال معذور رہے، وہ دعا کر لیتے، نہیں کیا۔ فرمایا کہ ادخرت بدعوتی، میں نے اپنی دعا کو سنبھالا ہوا ہے، دنیا میں اپنی دعا کا حق استعمال نہیں کیا، اس حق کو سنبھالنا ہوا ہے، وہ دعا قیامت کے دن کرنے کے لیے، قیامت کے دن کروں گا۔ کہاں کروں گا یہ دعا، کہاں استعمال کروں گا؟ فرمایا کہ شفاعت امتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، شفاعت کر کے اپنی امت کو بخشوانے کے لیے، پوری امت نہیں، سب کو نہیں، آگے سنیے۔ فرمایا کہ وہی نائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری یہ شفاعت قیامت کے دن میری امت کے صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن کی موت اس طرح ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، اور اگر کیا ہو تو مرنے سے پہلے سچی توبہ کریں۔ اگر شرک ہو گیا تو موت سے قبل سچی توبہ کر لے، جب اس کی موت آئے تو عقیدہ توحید پر ہے۔ فرمایا کہ پھر میں اس شخص کو قیامت کے دن اپنی شفاعت کے ذریعے بخشواؤں گا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی اور حاصل ہوگی، باقی کسی کو نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے لیے، ان کی بخشش کے لیے کیسے کیسے پروگرام کرا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک مسلمان موحد اس کو لایا جائے گا، موحد صاحب توحید، لیکن گناہ بھی کرتا رہا، توحید بھی ہے اور گناہ بھی، اس کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ ایک شخص یہودی یا عیسائی ساتھ لایا جائے گا، اکیلا نہیں آ رہا،